السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 168 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم اس درس میں سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلے کئی درس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے اس کے تعلق سے سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب سے مزید کچھ معجزات کے تعلق سے ہم سماعت کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آئیے حصول برکت کے لیے ہم سب مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت اور پتھر سلام کہتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ معظمہ میں مجھے بعثت سے پہلے سلام کہتا تھا، بے شک میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ ایک روایت میں صراحتاً ذکر ہے کہ وہ کہتا تھا کہ السلام علیکم یا نبی اللہ۔ وہ پتھر کون سا تھا؟ حقیقت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، البتہ بعض حضرات نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حجر اسود ہو یا کعبہ شریف، اور حضرت خدیجہ کے مکان کے درمیان ایک پتھر تھا جس کا نام زقاق الحجر سے مشہور تھا، آپ کو سلام کہتا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین جب میرے پاس رسالت کا حکم لے کر آئے تو مجھے جو بھی پتھر یا درخت ملتا وہی کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور ابو جہل کی ذلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیشانی رگڑتے ہیں، نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ ابو جہل کہنے لگا، قسم ہے لات و عزا کی، اگر میرے سامنے اس نے ایسا کیا تو میں اس کی گردن دبوچ دوں گا۔ معاذ اللہ۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ اس نے ارادہ کیا کہ آپ کی گردن دبوچ دے، وہ اچانک آپ کے پاس آیا ہی تھا، لیکن ایڑیوں کے بل پیچھے کی طرف بھاگا اور بچاؤ کے لیے ہاتھ مار رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا، میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک خندق حائل ہو گئی اور بہت بڑا ہولناک منظر تھا اور پرندوں کے پر ہی پر نظر آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ قریب آتا تو فرشتے اس کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ابو جہل کو جو پر نظر آ رہے تھے وہ در حقیقت فرشتے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام آپ کو انبیاء اکرام کا تعارف کیوں کرا رہے تھے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تمنا میں کامل طور پر استغراق میں تھے۔ صرف مقصد عظیم رب کا مشاہدہ کرنا تھا۔ آپ مخلوق کی طرف توجہ کرنے سے غافل تھے۔
جیسے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا، آنکھ نہ کسی کی طرف پھری اور نہ حد سے آگے بڑھی، یہ آپ کے استغراق تام کی طرف کامل اشارہ ہے۔ اسی وجہ سے ہر مقام پر جبرائیل علیہ السلام آپ کو متوجہ کر رہے تھے کہ فلاں نبی ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام سے آپ کی ملاقات آسمانوں میں کیسے ہوئی جبکہ ان کے جسم اپنی اپنی قبروں میں موجود تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جسموں کی شکل دے دی ہو، یعنی قبروں میں جسم موجود ہونے کے باوجود آسمانوں میں ارواح تھی، جسموں کی صورت میں موجود ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آسمانوں میں اس رات کو حاضر کر لیا گیا ہو تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت واضح ہو جائے اور آپ کی عزت افزائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں میں جن انبیاء سے ملاقات ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کہا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور اس میں دلیل ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو حقیقی زندگی حاصل ہے۔ بے شک انبیاء اکرام علیہ السلام باقی زندہ لوگوں کی طرح زندہ ہیں، مردہ نہیں، بلکہ صرف دار فنا یعنی اس دنیا سے دار بقا یعنی آخرت کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی پر دلالت کرنے والی کئی احادیث اور اخبار وارد ہیں۔ بے شک وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ شہداء سے افضل ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ خیال رہے کہ ہر نبی نے آپ کو سلام کا جواب دیتے ہوئے النبی الصالح کے لقب سے پکارا۔ اے صالح نبی، لفظ صالح کے انتخاب میں کیا حکمت تھی؟ بے شک صلاح ایک ایسا وصف ہے جو بھلائی کی تمام خصلتوں اور اچھی عادات کو شامل ہے، اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے صالح وہ ہے جو اس کے ذمے حقوق العباد اور حقوق اللہ لازم ہوں، ان کو مکمل طور پر ادا کرے۔ اسی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام نے اس دعا کو اختیار کیا، مجھے حالت اسلام پر وفات آئے اور مجھے صالحین یعنی اپنے خاص قریبی بندوں سے ملا دے۔ اور یہ بھی ممکن ہے یہاں یہ معنی مراد لیا جائے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے آپ کے اس بلند و بالا مقام کو دیکھ کر آپ کو صالح کہا ہو کہ یہ عظیم مرتبہ اور اس بلند مقام پر سیر کرنا یعنی شرف معراج آپ ہی کو حاصل ہو رہا ہے، اس لیے صالح ہونے کا بلند مقام بھی آپ کو حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جاگتے ہوئے تھا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے بخاری اور ترمذی کی روایت جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اسے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہ اور ہم نے نہ کیا وہ دکھانا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش، یعنی آپ کو حالت بیداری میں معراج کرا کے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں۔ رویا سے مراد آنکھ ہے، خواب کا دیکھنا مراد نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا یہ وہ سیر کی رات ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا کہ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز دکھائی گئی وہ بیداری میں یعنی جاگتے میں جسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ واقعہ معراج کو سن کر قریش نے انکار کیا تھا اور کچھ لوگ یہ سن کر مرتد بھی ہو گئے تھے۔ انکار کی ضرورت ہی اس وقت درپیش آئی جبکہ واقعہ بیداری کا تھا، اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو کسی کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بیت المقدس ظاہر کر دیا تو میں نے اس کی نشانیاں بتانی شروع کر دی اور بیت المقدس کو میں دیکھ رہا تھا۔
اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ معراج جاگتے ہوئے جسمانی طور پر تھا، اس لیے قریش نے انکار کیا تھا۔ رب تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اسرا بعبدہ، جو اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ واقعہ بیداری کا تھا اور آپ کو جسمانی طور پر ہوئی، کیونکہ عبد روح اور جسم دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو اسرا بروحی عبدہ کہا جاتا، اور کبیر میں علامہ رازی نے بھی ذکر کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید معجزات کا تذکرہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو پابندی کے ساتھ خود بھی سنیں اور دوست احباب کے ساتھ بھی اسے شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔